ناظرین محترم، آج جس اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جن اولیاء اللہ کی درگاہ شریف کی زیارت ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور رحمت عالم یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا شہزادہ فرمایا، اور ناظرین محترم اس درگاہ پر بڑے بڑے جنات سلام کرنے آتے ہیں۔ تو میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ زیارت چینل۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو ہندوستان بلکہ ہندوستانی نہیں پوری دنیا بھر کے اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی زیارت کروانا، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی ان اولیاء کرام کی، ان اللہ والوں کی زیارت کر سکیں۔ ناظرین محترم، آج جس اللہ کے ولی کی زیارت، جس بارگاہ درگاہ شریف کی زیارت ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے سید میر عبد الجلیل چشتی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی ہاں ناظرین محترم، مارارا شریف کی ایک عظیم درگاہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، اور ناظرین محترم مارارا شریف جن بزرگ یعنی برکت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے مشہور ہے، یہ ان کے دادا جان ہیں۔ اور ناظرین محترم، جب آپ حضرت جنگل بیابان میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے تو بڑے بڑے جنات بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ حضرت کے والد ماجد کا نام حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو اپنے دور کے بڑے پائے کے عالم ربانی، ولی کامل اور مجدد گزرے ہیں۔ اور ناظرین محترم، انہی کی کتاب ہے جس کا نام ہے سبع سنابل شریف، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہے۔ نور العارفین حضرت سید شاہ عبد الجلیل بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارکہ 20 رجب المرجب 972 ہجری کو جمعرات کے روز ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، آپ کے جد اعلیٰ یعنی کہ آپ کے والد، آپ کے دادا واصف سے تشریف لائے اور بلگرام شریف میں سکونت پذیر ہوئے۔ ناظرین محترم، حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ برکت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سگے دادا ہیں، اور بلگرام شریف سے سب سے پہلے مارارا شریف تشریف لے جانے والے یہ سب سے پہلے بزرگ ہیں۔ ناظرین محترم، ناظرین محترم، آپ سید عبد الجلیل بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے والد گرامی سے ہی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ آپ سرکار علم ظاہری و علم باطنی کے سنگم تھے، اور آپ اپنے والد ماجد سے ہی بیعت بھی تھے یعنی مرید بھی تھے، اور انہی سے انہیں خرقہ خلافت بھی حاصل ہوئی۔ ناظرین محترم، یہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب آپ حضرت پر جذبہ عشق طاری ہوا تو آپ اسی عالم میں گھر سے نکل پڑے، اور مسلسل 12 سال تک جنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ جنگل اور ویرانوں کی سنسان فضاؤں میں آپ نے سخت سے سخت مجاہدات کیے، ریاضت کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں اور کس جگہ پر ہیں۔ اس مدت میں صرف جنگلی پھلوں اور پتوں پر ہی آپ کا گزارا ہوتا تھا۔ جنات آپ کی خدمت میں سلامی کے لیے حاضر ہوتے اور بڑے ادب سے سلام عرض کرتے۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ آپ گھومتے پھرتے بلگرام شریف تشریف لے آئے، اور اس محلے سے گزر رہے تھے جس محلے میں آپ کی حقیقی بہن کا مکان تھا۔ اس وقت آپ پر مجذوبانہ کیفیت طاری تھی، اور اسی حالت میں شعر پڑھتے پڑھتے آپ اپنی بہن کے مکان کے دروازے کے پاس سے گزرے۔ آپ اس وقت جذب کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ بظاہر آپ اپنی بہن کے مکان قریب سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی بہن صاحبہ نے اپنے مکان سے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز کو سن کر پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں جو برسوں سے اپنے گھر سے نکل گئے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں سے کہا یہ میرے بھائی ہیں جو اس راستے سے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو واقعی آپ کو وہیں پر پایا۔ وہ لوگ آپ کو لے کر آپ کی بہن کے پاس لے آئے۔ سید رانی صاحبہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپ کے گھر والے بھی وہاں پر آ گئے، اور ان کے مجبور کرنے پر اس دن حضرت عبد الجلیل بلگرامی رحمت اللہ علیہ اسی مکان میں رہے۔ پھر جب رات آئی تو رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے،
اور مارا شریف سے 3 کوس کے فاصلے پر اتر بخی کھیڑا نام کی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ اتر بخی کھیڑا جو تھا دوستوں، یہ راجہ پرتھوی راج کے زمانے میں راجہ بھیم کا پائے تخت یعنی اس کی راجدھانی تھا۔ راجہ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے راجہ بھیم سے مطالبہ کیا کہ وہ اطاعت قبول کر لے، لیکن راجہ بھیم نہ مانا اور اس نے سرکشی کی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک زبردست حملہ کر کے راجہ بھیم کو شکست دی اور اس کے مضبوط قلعے کو بارود سے اڑا دیا۔ اس قلعے کا ملبہ ایک اونچے ٹیلے کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ یہیں اتر کھیڑا میں ایک بڑے ہی باکمال بزرگ حضرت سیدنا شہید حسین رحمت اللہ علیہ کا آستانہ شریف بھی موجود ہے، جو اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور پھر سید میر عبد الجلیل بلغرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مزار شریف کے پاس آ کر ٹھہرے۔ ایک دن اسی مقام پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو شیر برنج جو کھانے کی ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو کھلا دیا اور آپ کو بشارت دی کہ سید صاحب آپ مزار شریف کے قطب مقرر ہو چکے ہیں۔ پھر اسی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چودھری وزیر خان صاحب زبیری کو بشارت دے دی کہ وزیر خان اتر بخی کھیڑا جا کر ہمارے شہزادے اور اپنے قطب کو یہاں پر لے آؤ۔ چنانچہ اسی بشارت کے مطابق حضرت میر عبد الجلیل بلغرامی رحمت اللہ تعالی علیہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں سن 1017 ہجری کو مارے ہرا کی مقدسہ زمین پر تشریف لائے۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی بی بی صاحبہ کو بھی بلگرام شریف سے مارا شریف لے آئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہاں آپ کے لیے ایک مسجد اور خانگاہ کی تعمیر کی گئی۔ یہی مارا شریف میں آپ نے شاہ ولایت حضرت بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی کے ساتھ دوسرا نکاح فرمایا۔ ناظرین محترم، آپ سید امیر عبد الجلیل چشتی بلغرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 1057 ہجری کو مارا شریف میں ہی ہوا تھا اور آج بھی آپ کا مزار پر انوار مارا شریف میں ہی واقع ہے۔ اس درگاہ شریف کے ایڈریس کی اگر بات کریں تو برکت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے تھوڑی ہی دور پر یہ مزار شریف آپ کے دادا جان کا موجود ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل درگاہ زیارت کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی زیارت کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی زیارت یا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔